السلام علیکم دوستوں، آج کی میری ویڈیو اسپیشلی ان دوستوں کے لیے ہے جنہوں نے پی پی ایس سی کے تھرو سب انسپیکٹر یا اسسٹنٹ سب انسپیکٹر کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے۔ بہت سے دوست میری طرح اس چیز کو لے کے پریشان ہوں گے کہ آیا کہ اس کی تیاری کہاں سے کی جائے۔ ان کا پریشان ہونا بنتا بھی ہے کیونکہ ہر بندے کے کچھ نہ کچھ گولز، اچیومنٹس اور کچھ اس کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ آیا کہ مجھے یہ بننا ہے یا بھی کرنا ہے، پر وہ اس کرنے یا بننے کے لیے آپ کو ایک پراپر وے چاہیے ہوتا ہے کہ اس پراپر وے میں رہ کے آپ اس چیز کو اچیو کر سکتے ہو۔ اور اس ویڈیو میں آپ کو وہی چیزیں بتانے جا رہا ہوں جو کہ پی پی ایس سی نے ہمارے لیے ایکوائر کیے ہیں کہ آپ کو آیا کہ ان چیزوں پہ کمانڈ ہونی چاہیے۔ آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ زیادہ نالج گین کرنے کی ضرورت ہے، نہ کچھ بڑی بڑی بکیں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو وہ کچھ ڈیفائن چیزیں ہیں ان پہ کمانڈ ہونا بالکل ضروری ہے۔ ان چیزوں پہ آپ کو بالکل دسترس ہونا چاہیے کہ آیا کہ یہ جو چیزیں ہیں ان پہ میری ایک فلی کمانڈ ہو۔ تو آج کی اس ویڈیو میں یہی کوشش کروں گا کہ ہمارے دوستوں کے ذہنوں میں جو ڈر ہے، خوف ہے یا جو بھی ایک کنفیوژن کریٹ ہوا ہے کہ آیا کہ کہاں سے تیاری کرنی ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش کروں۔ دس از چودھری مزمل اور آپ دیکھ رہے ہیں آواز 92۔ تو تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ دوستوں کو آپ کی منزل تک پہنچانے میں ہر ممکن کوشش کروں گا۔ تو چلیں ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ پی پی ایس سی کی ایکچولی ریکوائرمنٹ کیا ہے۔ تو ہمارا یہ پیپر 100 ایم سی کیوز پر مشتمل ہوگا، جس کو سالو کرنے کے لیے ہمیں 2 گھنٹے کا ٹائم دیا جائے گا، مطلب کہ پر ایم سی کیوز کے لیے ہمیں 1 منٹ 20 سیکنڈ کا ٹائم ملے گا۔ تو اس طرح ہم اپنے پیپر کو ایزیلی سالو کر سکتے ہیں۔ تو چلیں اب بات کرتے ہیں کہ ایگزامینر ایکچولی ہم سے پیپر میں کیا کیا چیزیں پوچھنے والا ہے۔ تو اسے ہم 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کریں گے۔ سب سے پہلے آئے گا نمبر 1 پہ ہے جنرل نالج یا انٹیلیجنس، نمبر 2 پہ آئے گا کوانٹیٹیو یا کمپیوٹر ایپٹیٹیوڈ، نمبر 3 پر وہ چیز ہے وہ ہے انگلش گرامر۔ تو دوستو آپ کو ان 3 چیزوں پر فلی دسترس حاصل ہونی چاہیے۔ تو چلیں اب ان 3 چیزوں کا ایک تفصیلی جائزہ لیتے ہیں کہ آیا کہ ان میں کیا کیا چیزیں ہوں گی والا ہے۔ تو اسے ہم 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کریں گے۔ سب سے پہلے آئے گا نمبر 1 پہ ہے جنرل نالج یا انٹیلیجنس، نمبر 2 پہ آئے گا کوانٹیٹیو یا کمپیوٹر ایپٹیٹیوڈ، نمبر 3 پر وہ چیز ہے وہ ہے انگلش گرامر۔ تو دوستو آپ کو ان 3 چیزوں پر فلی دسترس حاصل ہونی چاہیے۔ تو چلیں اب ان 3 چیزوں کا ایک تفصیلی جائزہ لیتے ہیں کہ آیا کہ ان میں کیا کیا چیزیں ہوں گی۔ فرسٹ کیٹیگری خاصی اہمیت کی حامل ہے کیونکہ پیپر کا 80% حصہ اسی کیٹیگری میں سے آئے گا۔ تو آپ نے اپنا زیادہ تر فوکس اس حصے پہ رکھنا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ باقی چیزوں کو بھلا دیں، کیونکہ اس ایگزام میں آپ کے لیے ایک نمبر قیمتی ہوتا ہے اور آپ کو ایک نمبر کے لیے کوشش کرنا ہوگی۔ تو اس فرسٹ کیٹیگری میں آپ کو درج ذیل چیزوں پہ فوکس کرنا ہے۔ ان میں سب سے پہلے آئے گا پاکستان افیئرس۔ پاکستان افیئرس میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں کیا چل رہا ہے، کیا پچھلے دنوں ہوا ہے، کیا ہونے والا ہے۔ دیٹس اٹ۔ آپ کو ان چیزوں پہ زیادہ فوکس کرنا ہے کہ پاکستان میں جو ہونے والی چیزیں ہیں یا ہو رہی ہیں ان کو اپنے مائنڈ میں رکھیں، اور اس کے لیے آپ کو اخبار یا روزمرہ کے نیوز پیپر بہت زیادہ ہیلپ فل ہیں۔ تو اپنا روٹین بنا لے کے ڈیلی کا اخبار ضرور پڑھیں۔ دوسری چیز جو آپ کو فوکس کرنی ہے وہ ہے کرنٹ افیئرس۔ کرنٹ افیئرس میں پاکستان اور آؤٹ آف پاکستان، ہول ورلڈ، کہیں سے بھی آپ سے کویسچن پوچھے جا سکتے ہیں۔ تو آپ نے زیادہ سے زیادہ فوکس اپنا نیوز، روزمرہ کے جو بھی معاملات چل رہے ہیں انہیں کیپ ان ٹچ اتنا بھی رکھیں کہ آیا کہ یہ معاملہ ہوا ہے، کب ہوا ہے، کس ڈیٹ کو ہوا ہے، اور اس میں جو اہم کردار تھے وہ کون کون تھے۔ دیٹس اٹ۔ یہ چیزیں آپ کو بہت ہیلپ فل ہوں گی۔ تیسری چیز جو آپ کو فوکس کرنی ہے وہ ہے اسلامک اسٹڈی۔ جیسا کہ آپ بچپن سے آج تک اسلامک اسٹڈی پڑھ رہے ہو اور آپ کو وہ چیزیں جو بار بار ریوائز ہو چکی ہیں، جو آپ دیکھ چکے ہو، ایک دفعہ آپ کی آنکھوں سے گزر چکی ہیں، وہ آپ کو بہت ہی یہاں ہیلپ فل ہوں گی۔ اور اس کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے کہ مخصوص لوگوں کے ان کے ٹائٹل، ان کے ڈیٹ آف برتھ، انہوں نے کیا کیا، وہ چیزیں آپ کو ایک مخصوص بکس یا کچھ بھی آپ اس میں زیادہ ایم سی کیوز نہیں ہوتے۔ اگر آپ اس کے زیادہ 300 سے 400 ایم سی کیوز ہوتے ہیں اسلامک اسٹڈی کے ریلیٹڈ، تو آپ ان کو ایک دفعہ اچھے سے پڑھ لیں تو آئی ہوپ وہ آپ کو نہیں بھولیں گے۔ تو ایگزامینر جو آپ کو چوتھے نمبر وہ چیز پوچھنے والا ہے وہ ہے فنڈامنٹل رائٹ اینڈ ایوری ڈے سائنس۔ اس میں آپ کو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ بہت سی اس کے لیے بہت سی تنظیمیں سرگرم ہیں، جیسے کہ UN ہو گئی، OIC ہو گئی، نام ہو گئی، اس کے علاوہ اپنا سارک والے کی جو بھی تنظیمیں ہیں وہ ہو گئی۔
تو ان میں آپ نے جو بیسک جو فوکس کرنا ہوتا ہے ان کے ہیڈ کوارٹر کہاں ہیں، ان کے موجودہ جو چیئرمین ہے وہ کون ہے، اور اس کے علاوہ کہ آیا کہ ان کی جو میٹنگز لاسٹ میں ہوئی وہ کس کس کنٹریز میں ہوئی. دیٹس اٹ. یہ چیزیں آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہوں گی. تو اس کے لیے میرا جو آپ کو مشورہ ہے کہ آپ ڈیلی بیسس پہ ایک آدھی تنظیم کے بارے میں پڑھا کریں. جیسے یو این او، تو یو این او کو پڑھیں، اس کا مکمل جو بھی ویکیپیڈیا پہ چلا جائے، کہیں بھی چلا جائے، آپ اس کو مکمل پڑھیں کہ آیا کہ یہ کیا چیز ہے اور کہاں ہے، کیوں بنی، کس لیے بنی. تو اس سے آپ کو بہت زیادہ ایک تو ہیلپ ملے گی، ایک آپ کا مینٹل لیول امپروو ہوگا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو جو چیزیں آپ پڑھ لیں گے آپ کو کبھی بھولیں گے نہیں. پانچویں چیز جو آپ کو فوکس کرنی ہے وہ ہے پرابلم سالونگ. اس میں آپ کا مینٹل لیول چیک کیا جاتا ہے کہ آیا کہ آپ اگر کسی بھی کریٹیکل سچویشن میں ہیں، یا کوئی آپ کو اس طرح کا آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا فیس کرنا پڑ رہا ہے کہ جس کو آپ کو سڈنلی اس پہ ڈیسیژن لینا پڑے کہ آیا کہ کیا آپ اس پہ کیا ڈیسیژن لیتے ہیں. تو اس سچویشن میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ہمیشہ آپ کو پازیٹیو رکھنا ہے، اس میں آپ نے نیگیٹو نہیں جانا. اور یہ بالکل سمپل سے کویشچن ہوتے ہیں، جسٹ آپ نے اپنے آپ کو پازیٹیو رکھنا ہے، اور آپ اتنے اگر آپ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو آپ انہیں ایزیلی سالو کر سکیں گے. تو چھٹے نمبر پر آپ جس چیز پہ فوکس کریں گے وہ ہے ریلیشن شپ کنسیپٹ. اس میں آپ کو اس طرح کویشچن دیے جائیں گے کہ آپ کو بتانا ہوگا کہ آیا کہ اس انسان کا اس انسان سے کیا تعلق ہے. تو اس کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. جیسے کہ علی اور مزمل کھڑے ہیں. علی مزمل کو کہتا ہے کہ جو وہ لڑکا بیٹھا ہے وہ میری دادی کے شوہر کے بیٹے کا بیٹا ہے. تو وہ جو لڑکا کھڑا ہے یا جو بھی بندہ ہے اس کا علی سے کیا ریلیشن ہوگا. تو ظاہری سی بات ہے جو بھی اس کے دادی کے شوہر کے بیٹا مطلب اس کا باپ ہوا، اور باپ کا جو بیٹا ہوا اس کا بھائی ہوا. تو اس میں آپ کو ان کا ریلیشن شپ جو بھی ہے واضح کرنا ہے. تو اس میں بھی آپ کو تھوڑا سا فوکس کرنا ہوگا، تھوڑا سا اپنا انٹیلیجنس اپلائی کرنا ہوگا، آپ ایزیلی اسے سالو کر سکو گے. تو فرسٹ کیٹیگری میں 7ویں نمبر پر جو چیز آئے گی وہ ہے ارتھمیٹیکل ریزننگ. اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں جس کے بعد آپ اس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے. وہ کہتا ہے کہ ان ایوری ادر پلیئر، کہہ رہا ہے کہ ایک چیس کے ٹورنامنٹ میں 6 پلیئر ہیں اور ہر پلیئر کو دوسرے پلیئر سے کھیلنا ہے. تو وہ اس ٹورنامنٹ میں کتنے میچز کھیلیں گے. تو اس کو سالو کرنے کے لیے جو سب سے سمپل ٹریک ہے وہ آپ کو اس طرح سے ہے کہ آپ نے سب سے پہلے 1 مائنس کر دینا جو ٹوٹل پلیئر ہیں، باقی بچیں گے 5. سب سے پہلے آپ 5 کو لکھیں گے، پھر 4 لکھیں گے، پھر 3 لکھیں گے، پھر 2 لکھیں گے، پھر 1 لکھیں گے. پھر جب آپ ان سب کو جمع کریں گے تو یہ جواب آئے گا 15، اور اس کا ایگزیکٹ جواب بھی 15 ہے. ان کویشچن کو سالو کرنے کے لیے ایک سمپل سا میتھڈ ہوتا ہے، اور وہ آپ کو میتھڈ بالکل سمجھنے کی ضرورت ہے. اور انہیں یہ نہ ہو کہ جسٹ آپ کسی بھی گائیڈ سے دیکھ لیں اور بس اس کے رٹا لگا لیں. رٹا لگانے کی ضرورت نہیں، اس میتھڈ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو جو آپ تیاری کریں تو آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس میتھڈ کو سمجھیں. اگر آپ کو نہیں آتا تو کسی اپنے سینئر سے ہیلپ لیں، کسی سے بھی ہیلپ لیں، مگر اس سے میتھڈ کو سمجھ لیں. آپ اس ٹائپ کے جتنے بھی کویشچن آئیں گے آپ انہیں ایزیلی سالو کر سکیں گے. تو فرسٹ کیٹیگری میں جو لاسٹ چیز 8ویں نمبر پر آپ کو فوکس کرنی ہے وہ ہے ارتھمیٹک سیریز نمبر. جیسے کہ آپ نے میٹرک لیول یا اس سے پہلے میں پڑھا ہوگا، جیسے جفت سیریز ہوتی ہے، جیسے کہ جفتی میں 2 4 6 8، یا طاق سیریز ہوتی ہے 1 3 5 7 واٹس ایور. تو اسی طرح بہت سی سیریز دی ہوں گی، جس طرح کہ آپ وہ 3 کی سیریز بھی لے سکتا ہے، جیسے 3 6 9. ان کے بعد آگے ڈیش ڈیش دے سکتا ہے کہ اگر 9 کے بعد کیا آئے گا. ظاہر سی بات ہے کہ وہ 3 کی سیریز سے چل رہا ہے تو اس کے بعد 9 کے بعد آپ کو 12 دینا ہوگا، اور یہ اس کا ایگزیکٹ آنسر ہوگا. اس طرح کی کوئی بھی سیریز ہو سکتی ہے. اور اس کے لیے ایک چھوٹا سا کہہ لیں کہ ایک ٹرک ہوتی ہے، وہ آپ کو یاد کر لیں یا کسی بھی سینئر سے سمجھ لیں. دیٹس اٹ. یہ بھی آپ ایزیلی سالو کر سکتے ہیں. چلیں اب سیکنڈ کیٹیگری کوانٹیٹیو یا کمپیوٹر ایپٹیٹیوڈ کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں کہ اس میں کون کون سی چیزیں اور آپ کو کن کن چیزوں پر دسترس ہونا ضروری ہے. اس پارٹ میں جو ایگزامینر آپ سے چیزیں پوچھ سکتا ہے وہ بیسیکلی کمپیوٹر سے ریلیٹڈ ہوگی، جس میں MS آفس، انٹرنیٹ، بیسک کمپیوٹر، الیکٹرانک ریکارڈ کیپنگ. اس کے علاوہ کمپیوٹر کے بیسک پارٹس کے فنکشنز کے بارے میں پوچھ سکتا ہے. تو اس میں آپ سے کمپیوٹر کی انوینشن سے لے کر کمپیوٹر کے استعمال تک تقریباً چیزیں پوچھی جا سکتی ہیں. تو آپ کو اوورآل اس میں جو چیزیں آپ کو آنی چاہیے وہ یہی ہیں کہ آپ نے MS آفس کا بیسک کو آپ کا پتہ ہونا چاہیے، انٹرنیٹ کے بیسک کا پتہ ہونا چاہیے، اور کمپیوٹر کے بیسک فنکشنز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. چلے اب تھرڈ کیٹیگری انگلش گرامر کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں. تھرڈ کیٹیگری میں ایگزامینر آپ سے 8 یا 10 کویشچن پوچھ سکتا ہے.
تو ایگزامینر سب سے پہلے جو آپ سے چیز پوچھے گا وہ ہوں گی پروپوزیشن کم سے کم ہر پیپر میں جو دیکھنے میں آئی ہیں 5 نمبر کی ہوتی ہیں. تو پروپوزیشن کا استعمال بالکل سمپل ہے اگر آپ اسے سمجھ لیں. تو اگر آپ اسے کہیں گے رٹا لگا لیں یا کچھ اس طرح سے وہ نہ تو ہوتا ہے, کیونکہ جو آپ پیپر میں پڑھتے ہیں یا جو آپ نے جن کی پریکٹس کی ہوتی ہے وہ کبھی بھی نہیں آتے. ایگزامینر جو بھی اٹھائے گا کوئی نیو کویشچن آپ سے اٹھائے گا, اور اس کے لیے ایک سمپل سے اس کا فارمولہ ہے کہ اگر اس کا پروپوزیشن کا استعمال کیا آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس میں جیسے ان, ایٹ, آف, فرام, فار کا استعمال سیکھنا ہوتا ہے, اور اس کو یہ ایک پراپر فارمولے کے تحت ہوتی ہے اور آپ کو یہ چیز سیکھنی پڑے گی. اسی کے تحت آپ کو یہ 5 نمبر آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں. تھرڈ کیٹیگری میں دوسرے نمبر پر جو ایگزامینر آپ سے چیز پوچھے گا وہ ہے کریکٹ اسپیلنگس. تو کریکٹ اسپیلنگس کے لیے آپ کو جو بیسک آپ کہہ لیں کہ ضرورت ہو سکتی ہے, بیسکلی آپ جہاں سے اس کی پریپریشن کر سکتے ہیں وہ ہے آپ زیادہ سے زیادہ انگلش نیوز پیپر پڑھیں, اور جو بھی آپ کے نظر میں مشکل ورڈ گزرتے ہیں انہیں لکھ کر ایک دفعہ ریپیٹ کریں اور بار بار پریکٹس کریں. اس سے انشاءاللہ آپ کی تیاری ہو جائے گی. تو اس میں جو تیسری چیز آپ کو کرنی ہے وہ ہے سینونیمز. تو جیسا کہ آپ پہلے پڑھ بھی چکے ہوں گے, ان کی پریکٹس بھی کر چکے ہوں گے, اور یہ وہی چیز ہوگی کہ آپ کو ایک پیرا دیا جائے گا, اس میں ایک ڈیفیکلٹ ورڈ ہوگا, تو ایگزامینر آپ سے یہ پوچھے گا کہ اس کا جو ملتا جلتا آسان ورڈ ہے وہ کون سا ہے, وہ آپ نے بتانا ہوتا ہے. تو جی دوستو, یہ تھی میری چھوٹی سی کاوش. امید کرتا ہوں آپ دوستوں کے لیے یہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگی. تو اس میں بہت سی چیزیں ہیں جنہیں ایلیبوریٹ کرنا یا ڈیفائن کرنا اس ویڈیو میں بہت زیادہ مشکل تھا, کیونکہ ویڈیو کی لینتھ بہت زیادہ بڑھ جانی تھی. تو اسی لیے اگر وہ چیزیں اگر آپ کہیں اور سے پریکٹس کر لیں تو ویل اینڈ گڈ. ادروائز اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں ان پہ ایک علیحدہ سے ویڈیو بناؤں یا ان کا جو بھی ایک بیسک فارمولہ آپ کو سمجھاؤں, تو اپنے کمنٹ باکس میں اپنی رائے دیں, اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں. اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں, کیونکہ میں نیکسٹ آنے والے کچھ دنوں میں سب انسپیکٹر اور جتنی بھی پاکستان میں گورنمنٹ جابز آتی ہیں ان پہ بہت سی ویڈیو بنانے والا ہوں. نہ صرف ان پہ ویڈیو بناؤں گا بلکہ ان کے بارے میں بیسک انفارمیشن اور ان کی پریپریشن کے لیے بھی بہت سی ویڈیو آپ کو ملیں گے. تو تب تک کے لیے فی امان اللہ, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں.